حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے. جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا، میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا. اس لیے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا. حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں. سنو، فرماتے ہیں خالق الناس مخالطتاً ان متم معہا بقو وان عشتم ہنو الیکم. لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاع کھو گئی، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاق رہیں، تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہے. مرو تو زمانہ تڑپے، تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائے، اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے ایک سعادت مندی سمجھے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لیے ایک نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کیا کرنا ہے. دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پاؤں تلے ہے. اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا، طاقت دی، تو شکر کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو. یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے. زہد کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک 4 لفظی فرمان سنیے، اور زہد کی تعریف کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی. فرمانے لگے افضل الزہد اخفاء الزہد. بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے. بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے. حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنیے اشرف الغنا ترک المنا. بہترین دولت مندی کیا ہے؟ کون سب سے زیادہ دولت مند ہے؟ افضل دولت مندی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائیں. ورنہ کھرب پتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، حال من مزید اس کی تباہ میں ہو. چونکہ آنکھیں نہیں رجتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی. اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری. تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری. میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے. حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں. فرما رہے ہیں سیئات تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک. وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کرتا. جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رقت پیدا کر دے. وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے. حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے لا غنا کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالعدب ولا ظہیر کالمشاورہ. کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے. جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں. ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا باز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا. تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادار لینا پڑے گا. اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے. ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں. چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی زوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں. دین نام ہی ادب کا ہے. اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ انبیاء کی علم پہ گفتگو کر رہا ہے. شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو، کس کی ذات کو ناپ رہے ہو. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے
تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا، اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو، نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار، وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں، وہ تو جنتیں وراثت میں دے رہے ہیں۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اس لیے کہا کہ ادب جیسی میراث کوئی نہیں، ولا ظہیرہ کل مشاورہ، اور مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول سنیے، نفس المرء خطاہ الی اجلہ، آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ جو سانسیں نکل رہی ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی ختم ہو جاتی ہے، تو پہلی سانس کی موت، دوسری سانس کی زندگی۔ وہ کیا کسی نے کہا زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے، یہ ایک بار ہم ایک سانس کو کاٹتے ہیں تو دوسری سانس آتی ہے، جب تک پہلی سانس موجود ہے دوسری نہیں آئے گی۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے، تو زندگی کی یہ سانسیں یہ الٹی چل رہی ہیں، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات معیشت کے اصول بھی بیان کر رہے ہیں، ما اعلی من اقتصد، جو میانہ روی سے چلتا ہے کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا۔ اب ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری دولت بڑھ جائے، میرے پاس پیسے کافی ہیں، میں آسودہ زندگی گزاروں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں، چالاکی، 2 نمبر مال بیچنا، ٹیکس چوری کرنا، بجلی چوری کرنا، گیس چوری کرنا، کیا طریقہ ہے پیسے بچانے کا؟ مولا کائنات سے پوچھیں، مولا علی سے پوچھیں۔ مولا نے فرماتے استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ دیتے جاؤ رزق بڑھتا چلا جائے، جو کماتے جاؤ اس میں کچھ حصہ رکھ لو اللہ کی راہ، صدقہ دیتے جاؤ گے تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول دیکھیے اور اس کا حسن دیکھیے، من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے تو اس کے گمان کو سچائی کر دے۔ تو وہ نہیں ہے جو کوئی تیرے بارے میں گمان کر رہا ہے، لوگ تجھے اچھا سمجھتے تو اچھا نہیں ہے، تو تو اچھا بن جا تاکہ لوگوں کا گمان ٹھیک ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ حافظ قرآن ہے، آپ حافظ نہیں تھے، تو آپ کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ یہ حافظ ہے۔ تو رمضان کا موسم آیا تو کسی نے کہا حضرت اس مرتبہ آپ ہی سنا دیں، تو اعلیٰ حضرت نے سوچا یہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، چلو حافظ بانی جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن 1 مہینے میں حفظ کیا، دن کو پڑھتے تھے شام کو سنا دیتے تھے کہ جو لوگوں کا گمان ہے میں اس کے مطابق ہی ہو جاؤں۔ اچھا گمان کی کہانی سنیے، صحیح حدیث میں آتا ہے اور حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی ملوں گا۔ اس لیے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجیے، من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا، چھوٹی سی مصیبت آ جائے جو بندہ واویلا شروع کر دے، مصیبت آ گئی، چھوٹی سی بیماری آئے تو شور کرے، چھوٹی سی مصیبت آئے تو شور کرے، اللہ اس کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ آپ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کا گر اور طریقہ، اگر تیری نظر میں خالق بڑا ہوگا تو پھر مخلوق چھوٹی ہو جائے، اگر اللہ کی عظمت کا تجھے لحاظ ہے کہ وہ بہت عظیم ہے تو پھر مخلوق کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باندی کے ہاتھ کے اندر خنزیر کی انتڑیاں ہوں، میں دنیا کو اتنی نظر سے بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ انسان اللہ کی عظمتوں کا اور اللہ کی شانوں کا جب لحاظ اسے ہوتا ہے تو پھر دنیا کی نظر میں جو ہے وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لی، اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارے کا سودا کیا۔ جو اللہ سے ڈرا وہ امن پا گیا، اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، بصیرت کا اسے نور مل گیا، اور جسے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ومن فہم عالما، اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیے، فرمایا تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابر نہ ہو، کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی، اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو۔ ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے مستحق ہے۔
فرماتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار تمہاری نظروں میں برابر نہ ہو، ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوق اور گناہ میں دلیر ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ مقام دو جو عمل کے اعتبار سے اس کا مقام بنتا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر تو جو حال ہو گیا ہے، بلکہ حضرت مولا کائنات اس بات کو پہلے بھام کے ارشاد فرمایا، لوگوں کا عجیب حال ہے، بدکاری کو اعلیٰ نسب کا نشان سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو تعجب خیال کرتے ہیں، گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے لوگ، جو رخ سیدھا ہونا چاہیے تھا اس کو الٹا کر دیا، جو الٹا ہونا چاہیے اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول بھی سنیے، تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے۔ دین کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے، دین جو ہے وہ یقین کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت اس وقت بات کہی تھی جب شکوک جنم لے رہے تھے کہ سن ہے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج بے یقینی پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے اندر، اور قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یقین کی اس دولت پہ جو ہے وہ قانع نہیں ہے۔ تو فرمایا مولا کائنات نے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا قول بھی سنیے، تھوڑی سی دنیا بھی آخرت برباد کر دیتی۔ یہاں دنیا سے مراد کیا ہے؟ دولت، کاروبار نہیں، چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ مرشد اقبال رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو۔ خدا سے غافل جو شے کر دے، وہ دولت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچے ہوں، وہ دنیا ہے، اور دنیا تھوڑی بھی ہو آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا علم درست نہیں ہوتا اور طمع کی موجودگی میں دین سلامت نہیں رہ سکتا۔ اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا، اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں اسمبلی میں بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا۔ جب طمع ہو تو پھر دین سلامت نہیں رہتا، اور جب طمع نہ ہو تو بندہ سولی پہ چڑھ کے بھی حق نہیں بولتا ہے۔ دوواں گلاں وچوں 10 درویشا، میرے حضور کی بلال فرماتے ہیں دوواں گلاں وچوں 10 درویشا، تینوں کیڑی گل کو بولی، عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سو۔